السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کانت کتابا موقوتا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک سوال جو قضائے عمری کے تعلق سے ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز کئی ایام یا کئی مہینے سال کہ اگر چھوٹ گئے ہو تو ان کی ادائیگی کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے عرض تو یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس نماز کی ادائیگی میں، اس عبادت کی ادائیگی میں ذرہ برابر لاپرواہی روا نہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وقت پر نماز ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے وقت مقررہ کے ساتھ، اس لیے صحیح طرح سے صحیح وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رہی بات کہ اب اگر کسی شخص کے بہت سارے ذمے نماز باقی ہو تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اولاً سب سے پہلے ہم یہ اندازہ لگائے کہ ہمارے ذمے کتنے وقت کی نماز باقی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی 50 سال کی عمر ہے، اب وہ 50 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے نماز کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اب اندازہ لگائے کہ کتنے دنوں کی نماز ہم پر باقی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس 50 سال کی جو شروع کے 12 سال ہے اسے نکال دے۔ 12 سال بالغ ہونے کی ابتدا ہے، اور یہاں چونکہ معلوم نہیں کہ ہم بالغ کب ہوئے ہیں، تو اولاً جو عمر بلوغت کی بتائی گئی ہے وہ 12 سال ہے۔ 12 سال نکالنے کے بعد اب 38 سال بچتے ہیں۔ 38 سال میں اب وہ شخص غور و فکر کرے کہ اس نے کون سی نمازیں کتنے وقت کی پڑھی ہے، اور پھر اندازہ لگائے کتنے اس کے ذمے باقی رہ گئی ہے، اور اندازہ اس طرح لگائے کہ زیادہ ہو جائے کم نہ ہو۔ اب ایک اندازہ لگانے کے بعد مثال کے طور پر اس کے ذمے 10 سال کی نماز باقی ہے، تو اب 10 سال کی نماز باقی ہے۔ ایک دن جو فرائض نماز ہے اور پھر جو واجب نماز ہے، نماز وتر، فرائض اور واجب کی قضا کرنی ہے، سنن کی قضا نہیں ہے۔ اب فرائض اور واجب کی قضا کے آسان طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز ادا کرنا ہو۔ اب اس کے ذمے 10 سال کی فجر کی نماز ادا کرنا ہے، تو اب یہاں پر سب سے پہلے نیت اہم ہے کہ وہ نیت کس طرح کرے۔ تو نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ فجر کی نماز ادا کرے تو نیت کرے 2 رکعت نماز فجر کی جو میرے ذمے سب سے بعد کی باقی ہے، اور اس طرح نیت کر کے نماز شروع کرے۔ جب بھی نیت کرے تو بعد کا لفظ لائے یا پہلے کا لفظ لائے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی جو سب سے پہلے کی میرے ذمے باقی ہے۔ جب اس طرح کی نیت کرتے رہیں گے تو صحیح طرح سے نیت ہوگی، اور پھر نماز شروع کرنا اچھے طریقے سے ہوگا۔ نیت کر لینے کے بعد اب 2 رکعت پڑھنا ہے، تو اس میں اختصار کے ساتھ کہ فرائض اور واجب کی ادائیگی کرے، اور سنن وغیرہ اگر چھوڑ بھی دے تو نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں کرنا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائے، پھر رکوع میں جائے، رکوع میں صرف ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے۔ جو ایک مرتبہ کم سے کم ایک رکن کی ادائیگی یہ فرض ہے، اور ایک رکن کی ادائیگی سبحان ربی العظیم ادم سکون سے کہہ لینے سے ادا مکمل ہو جاتا ہے۔ رکوع کر لینے کے بعد پھر سجدہ میں جائے، سجدہ میں بھی ایک مرتبہ صرف تسبیح کہے سبحان ربی الکریم، اور اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل ہو جانے کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طرح سے ادا کرے۔ تشہد میں تحیات پڑھ لینے کے بعد پورا درود شریف اگر نہ پڑھنا چاہے تو صرف اس مقدار میں کہہ لے اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، اتنا کہہ کر کے سلام پھیر لے۔ یہ 2 رکعت فجر کی فرض کیا ہے مکمل ہو جائے گی۔
اب اگر 4 رکعت ظہر کی نماز کی ادائیگی کرنا ہے تو نیت اسی طرح سے کرے جو بیان کیا گیا، اور پہلے کی جو 2 رکعت ہے ظہر کی، پہلے کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملائے اور پھر تشہد میں تحیات پڑھے، پھر بعد کی جو 2 رکعت ہے، بعد کی 2 رکعت میں صرف ایک رکن کی مقدار ٹھہرا رہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرا رہے اور اس کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے۔ اس مقدار اگر قیام کر لیتے ہیں تو قیام جو فرض ہے اس فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو اخیر کی 2 رکعت اختصار کے ساتھ اس طرح ادا کرے، پھر تشہد پڑھ کر کے اور اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم کہہ کر کے سلام پھیر لے، اس طرح سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ اختصار کا طریقہ اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ 10 سال کی نماز ادا کرنی ہے جو بہت زیادہ ہے، تو کم وقت میں اس طرح سے فرائض ادا کر لیں گے تو امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ذمے جو نماز باقی ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔